اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ. آج ہم جو ہماری رمضان کی سیریز ہے ریچارج اور ایمان، اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا جو پلان ہے وہ ہے انشاءاللہ ہم جز 1 اور جز 2 کو کور کریں گے. اور پہلے اس میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا اس کا سیریز کا فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم دیکھا کریں گے کہ جو بھی اس چیز میں اس جو بھی ہمارا لیسن ہوگا اس دن کا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلینیشن ہمیں دے رہے ہیں چیزوں کی، ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھا کریں گے کہ کیسے کیا ہم اس کو اس میں سے لیسنز لرن کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان لیسنز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم قرآن سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے، جو قرآن کا اصل مقصد ہے نازل ہونے کا، ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں، اس مقصد کو پا سکیں اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہمارا جو رمضان میں بھی سیریز ہوگی انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ ویکینڈز پہ ہم انشاءاللہ 2 جز کریں گے، اور ویک ڈیز میں منڈے ٹو تھرسڈے جو ہے ہم 1 جز کور کیا کریں گے. This is just one day before, this is just one session before Ramadan. باقی جو نیکسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ فرسٹ رمضان سے سٹارٹ ہو جائے گا، اینڈ ویل ٹرائی کہ ہم 20th رمضان تک انشاءاللہ ختم کر لیں، تاکہ آخری عشرہ جو ہے وہ کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہو یا عبادات کے لیے ہم اس کو وقف کر دیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. So let's start with Juz 1 انشاءاللہ. یہ انورٹڈ ہوا ہے. اچھا جسٹ فار دا ریکارڈ یہ کیمرہ الٹا دکھا رہا ہے. دس از مائی رائٹ ہینڈ اور یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ میری گھڑی ہے، تو میں نے پانی اپنے رائٹ ہینڈ سے پیا تھا. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ لیفٹ ہے تو دیٹس بیکاز آف دا ٹیکنیکل ایشوز. جزاک اللہ خیر. اچھا جز 1 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور جز 1 میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کو تھوڑا اسٹڈی کریں گے. سورہ بقرہ میں بیفور موونگ آن میں اس کا تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے مدنی سورہ، اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اور مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں. مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں. اس میں جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں وہ ایکچولی لوکیشن کے حوالے سے اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، یہ ایکچولی ٹائم کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن ہے. یعنی ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی یا ہجرت سے پہلے جتنا بھی ٹائم تھا، اس میں نبی علیہ السلام بے شک آؤٹ آف مکہ بھی تھے. اس ٹائم پر وہ کسی سفر میں بھی گئے ہوئے تھے، مکہ سے باہر بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ صورتیں مکی صورتیں ہی کہلائیں گی، کیونکہ وہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ آیات یا وہ صورتیں. اسی طرح جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، جیسے اس کے اندر نبی علیہ السلام اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں موجود تھے، سفر پر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، وہ صورتیں بھی مدنی یا وہ آیات بھی مدنی آیات شمار ہوتی ہیں، کنسیڈر ہوتی ہیں. اب جیسے فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، لیکن اب physically he was in Makkah sallallahu alayhi wasallam, but the ayat or the surahs that were being sent down upon him وہ بھی مدنی صورتیں ہی کنسیڈر ہوں گی. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ان کا تعلق جگہ سے نہیں ہے کہ کس جگہ پر صورتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کا تعلق ٹائم سے ہے کہ کس وقت میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. تو یہ مکی اور مدنی کی ایک بڑی کامن سی ہمیں قرآن میں اگزامپلز ملتی ہیں کہ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں
تو اس میں ایک بڑی ایزی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ یا جتنی آیات نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، کنسیڈر ہوتی ہیں، اور ہجرت کے بعد والی مدنی کنسیڈر ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں ان کے اندر، یا مکی آیات جو ہیں ان کے اندر عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چونکہ اسلام اس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا، تو اٹ واز امپورٹنٹ کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اٹ واز امپورٹنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ لوگوں کو کروایا جائے۔ تو جتنی بھی مکی آیات ہیں ان کے اندر عقائد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر احکامات کی بات ہو رہی ہے، شرعی مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جہاد کی آیات اس وقت جو ہے وہ ریویل ہوئی ہیں، منافقین کا ذکر ان کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ مدینہ پہنچ کر نبی علیہ السلام کو منافقین کے ساتھ جو ہے وہ ان سے واسطہ پڑا تھا۔ تو یہ بھی ایک ڈسٹریبیوشن ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کو کس طرح سے قرآن کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، اور یہ کوئی آلموسٹ اراؤنڈ 2.5 پاروں کے قریب جو ہے 2.5 جز جو ہیں وہ اس میں کور کرتی ہے یہ سورہ۔ ناؤ موونگ فارورڈ، دس از قرآن کریم دیٹ وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ انشاءاللہ، اور ہم قرآن کریم کھولیں اور اس کے اندر ہم یہ ذہن میں چل کے قرآن کریم کھولتے ہیں کہ اس کے اندر دنیا کے تمام علم کے خزانے موجود ہیں، اس کے اندر اللہ کی بے انتہا حکمتیں موجود ہیں، اور اس کا جب آغاز ہو رہا ہے تو وہ ایک گائے کے واقعے سے ہو رہا ہے، وہ ایک گائے کے قصے سے، گائے کی سٹوری کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ It could have been anything else, but why story of a cow؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ learn how to learn، آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے سیکھنا کیسے ہے۔ آگے جب پورا قرآن آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس قرآن کے اندر داخل ہوں یا اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں، اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ جو اس گائے کے واقعے کے اندر بیان کیا گیا، وہ مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ اللہ کی جو کمانڈز ہیں ان کو سیریسلی لینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دیں تو اس کو ماننا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جس طرح ان کو جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتایا، کہ اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے ابھی انشاءاللہ، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کا جو کلپرٹ تھا، جس نے مرڈر کیا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آ کے بتایا کہ آیت نمبر 67 ہے غالباً، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو، اور بنی اسرائیل کا ریاکشن تھا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، Are you kidding us؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ کہیں؟ آپ جوک تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ اینڈ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جتنی بھی آیات آئیں گی وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے احکامات کیری کرتی ہیں وہ آیات، تو ان کو بہت سیریسلی لینا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس قرآن کو لے کے چلنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی تمام بتائے ہوئے احکامات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، ہم نے اللہ کے تمام بتائے ہوئے احکامات کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ہماری جب تفسیر کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے ڈے 1 پہ ہمیں بات کہی تھی کہ آپ
اس قرآن کے اندر ایسے داخل ہوں گے کہ آپ اس کو اس طرح پڑھنا شروع کریں گے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، آپ کے ذہن میں اس کو اگر ہم کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح سمجھیں یا موبائل کی میموری یا میموری کارڈ کی طرح سمجھیں، تو اس میں جو ڈیٹا پہلے سے موجود ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے وائپ کرنے کی ضرورت ہے. We have to allow Quran to write itself upon us. جیسے کوئی یو ایس بیز ہوتی ہیں یا پرانی فلاپی ڈرائیوز ہوتی تھیں یا کوئی فولڈر بھی ہوتا ہے کمپیوٹرز کے اندر جس کو آپ رائٹ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی فائل ہوتی ہے اس کو آپ رائٹ پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو ہم نے بھی اپنے مائنڈس کو نا رائٹ پروٹیکٹ کر دیا ہے. اس میں ہم نے جو بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیا، اس کے اندر جو پہلے سے چلا گیا وہی ٹھیک ہے، اب اور ہم کسی چیز کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ مائنڈ کے اندر آئے. جبکہ اس صورت کو سٹارٹ کرنے یا یہاں سے اس قصے سے قرآن کریم کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ آپ نے قرآن کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لکھے آپ کے مائنڈ پر، آپ کی میموری پر، تاکہ آپ ویسے انسان بن جائیں، آپ کی ری پروگرامنگ ہو جائے، آپ ویسے انسان بن جائیں جیسا قرآن آپ کو بنانا چاہتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے تھرو قرآن کے ذریعے آپ کو بنانا چاہتے ہیں. تو ہم کیوں الاؤ نہیں کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم اپنی ری پروگرامنگ ہونے دیں قرآن کے تھرو. ایک یہ میسج بھی اس سے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت سے کیوں آغاز کیا. اور میرے ایک اور ٹیچر ہیں ماشاء اللہ، مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جب وہ سائیکالوجی پڑھا رہے تھے، مائنڈ سائنسز پڑھا رہے تھے، ایک بہت بہت ہی زبردست بات کی کہ جو آپ کی پرائر لرننگز ہیں، جو آپ نے پہلے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، ان کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کرنا بہت ضروری کیوں ہے. لیٹ سپوز آپ کے مائنڈ میں ایک چیز پہلے سے موجود ہے اینڈ دیر از اے نیو انفارمیشن دیٹ از کمنگ ان، دیر کین بی اونلی ٹو پاسبلٹیز. جو پہلے سے موجود ہے یہ نیو آنے والی انفارمیشن یا تو اس کے ساتھ میچ کرے گی، کمپیٹیبل ہوگی تو آپ اسے ایکسپٹ کر لیں گے، اور اگر یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگی تو آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے. تو آپ نے نیا کیا سیکھا؟ آپ نے نیا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. آپ کے پاس جو پہلے سے موجود تھا، جو انفارمیشن اس سے میچ کر رہی تھی وہ آپ نے لے لی، جو اس سے میچ نہیں کر رہی تھی وہ آپ نے ریجیکٹ کر دی. تو آپ نے نیا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. یو گو اوے ود واٹ یو آلریڈی ہیڈ. تو آپ نے الاؤ اپنی پرائر لرننگس کو کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ قرآن کی لرننگس کو ہم اپنے اندر انکلوڈ کر سکیں، قرآن کی لرننگس کو ہم حاصل کر سکیں تاکہ ہم اس سے ایکچولی فائدہ اٹھا سکیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ آگے چلتے ہیں کہ جو جس آیت کا ذکر ہو رہا تھا، آیت نمبر 67، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو پیغام دیا کہ گائے ذبح کریں. ناؤ یا اس آیت کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بہت سارے لیسنز موجود ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اس کی اصل حکمتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو وقت کی کمی کی وجہ سے صرف یہاں تک ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، ورنہ ایک پارے میں سے کوئی ایک آیت لے کے ڈسکس کرنا اس کے ساتھ کوئی جسٹس نہیں کیا جا سکتا اتنی سی دیر کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے اس بندے کا جو یہ قتل ہوا ہے اس کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. Now it's a clear commandment from اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بس گائے ذبح کرو. آگے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الٹے سیدھے سوال پوچھنے شروع کر دیے، اور جب انہوں نے الٹے سیدھے سوال پوچھے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. تو یہاں ایک اور میسج یہ بھی ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صحیح سوال پوچھنا بھی بڑا ضروری ہے. علم حاصل کرنے لگے ہیں، ہم آگے قرآن پڑھنے لگے ہیں، تو ہمیں الٹے سیدھے سوال نہیں پوچھنے، اور اسپیشلی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دے دی ان کو کبھی بھی کوشچن نہیں کرنا. سوال وہ پوچھنا ہے کہ جس کے تھرو ہماری نالج میں اضافہ ہو. وہ سوال نہیں پوچھنا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو کوشچن کر رہا ہو، ان کو چیلنج کر رہا ہو. تو بنی اسرائیل کا جو ریاکشن تھا وہ تھا قالوا اتتخذنا ہزوا، they said are you joking with us, are you kidding us، کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی کمانڈمنٹ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، تبھی وہ کہتے آپ مذاق تو نہیں کر رہے. اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی سوچنے کی ہے کہ وہ اللہ کی کمانڈمنٹ کو تو بعد میں
ٹھکرا رہے تھے یا اللہ کی کمانڈمنٹ کو تو بعد میں چیلنج کر رہے تھے، وہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ان کو اللہ کا پیغام دیا اور وہ اس کا یقین نہیں کر رہے، تو نہ صرف وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور قرآن چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کیوں سنا رہے ہیں؟ کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے نبوت کا اظہار کیا، اپنی نبی ہونے کا دعویٰ جو قوم کے سامنے کیا، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اس دعوے کے اوپر مذاق اڑایا ان کا، نبی علیہ السلام کا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہی ہے، دس از سم تھنگ جو کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور صرف یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے کس طرح سے اس پرابلم کے ساتھ ڈیل کیا، انہوں نے کس طرح سے اس مسئلے کو اوور کم کیا، انہوں نے اپنی امت کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جب ان کو یہ پرابلمز فیس ہو رہے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ نبی علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتے تھے۔ اب یہ تو اس دور کے حساب سے ہو گیا، آج کل کے دور کے حساب سے کس طرح اس کو لیں گے ہم انشاءاللہ، کہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح ہیں جو کہ احادیث کے بارے میں ایک تو مذاق اڑاتے ہیں، ان کو سیریسلی نہیں لیتے، اور دوسرا ایک عجیب سا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ حدیث تو جو ہے وہ صرف اس دور کے لیے تھی، یا آج جو ہے وہ حدیث کے اندر بہت سی نعوذ باللہ فیبریکیشنز آ گئی ہیں، اور حدیث کو ہم آج کے دور میں لے کر نہیں چل سکتے۔ جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر اس بات کو کوئی بندہ صحیح تسلیم کر بھی لے جسٹ فار اے مومنٹ، تو وہ قرآن کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ جسٹ ہم اسی صورت کی اگر اگزامپل لیں، اسی آیت کے اس پورشن کی اگزامپل لیں کہ بنی اسرائیل نے آگے سے کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی انکار کیا اور انہوں نے اللہ کی بات کا بھی انکار کیا۔ تو اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ اس بات پر کیسے یقین کر سکتا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کوئی لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں تو نہیں نازل ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے الفاظ ادا ہونے والے ہی ہمیں بتاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے ہی ادا ہونے والے الفاظ مبارک یہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ تو ڈفرینشیٹ کیسے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام ہی بتاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے، اگر آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کو آپ مشکوک کر دیں گے، اسی کو ایمبیگوس کر دیں گے، تو آپ قرآن پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو قرآن کی ایگزسٹنس کو، قرآن کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، آپ نے تو قرآن کو ہی ایمبیگوس کر دیا اگر آپ حدیث کو ایمبیگوس کر رہے ہیں۔ تو کوئی حدیث کا اگر انکار کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، اس کے ایکچوئل پرابلم کو لیں گے کہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے ایکچولی۔ اینڈ دس از جسٹ ایز بنی اسرائیل ڈیڈ ود موسیٰ علیہ السلام۔ تو قول موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل آنسر، واٹ اے بیوٹیفل ریپلائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی کہ میں اس فضول بات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کس فضول بات کا؟ کہ جب کوئی اللہ کے بارے میں سوال کرے اس طرح کا، یعنی اللہ کے اوپر کوشچن اٹھائے کہ کیا ایسی بات اللہ کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات فرما سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا، بتا دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، whether it is making sense to you or not، بے شک تمہیں اس کی کوئی عقلی دلیل مل رہی ہے نہیں مل رہی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فالو کرنا ہے، بس بات ختم۔ تو جب انہوں نے اس بات کو کوشچن کیا، انہوں نے اس بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔
میں تم لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا حصہ بن جاؤں جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے ڈائریکٹ حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں, اعوذ باللہ, میں ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہو سکتا کبھی بھی. دوسری بات, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ جاہلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی جو بھی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے گا, جو اللہ کی باتوں کو سیریسلی نہیں لے گا, وہ جہالت والے کام کر رہا ہے. اور نبی اپنے آپ کو اس کام سے الگ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اس کام سے الگ کر رہے ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. ایک اور بات, موسیٰ علیہ السلام کو obviously اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے, اللہ کے میسنجر ہونے کی وجہ سے, جو اللہ کی کمانڈ انہوں نے اپنی قوم تک پہنچائی تھی, اور انہوں نے جو آگے سے ریئیکشن دیا ان کی قوم نے اس پر غصہ بھی آیا ہوگا. اور اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمایا کہ میں اس بات سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اپنے غصے پر بھی انہوں نے کنٹرول کیا. تو کیا اس میں سے ہمیں لیسنز کیا ملتے ہیں کہ ایک تو ہم فرسٹ آف آل کہ ہم اللہ کی کمانڈز کو سیریسلی لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے دیں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ میں آتا, ہمیں اس کی کوئی سمجھ میں آتا ہے سے مراد یہ کہ ہمیں وہ لاجیکلی ٹھیک لگتا ہے یا نہیں لگتا, ہمیں وہ سائنٹیفکلی ٹھیک لگتا ہے یا نہیں لگتا, ہمیں وہ سوسائٹی کے نارمز کے مطابق ٹھیک لگتا ہے یا نہیں لگتا, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, نو کوسچنز آسکڈ, نو میٹر واٹ, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمانڈز کو سیریسلی لینا ہے. اگین دس از مائی رائٹ ہینڈ بائی دا وے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دے دیں اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, اوبے بھی کرنا ہے, ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, یعنی دل سے اس کو ماننا ہے. اور اس کے اوپر میں وہ اپنی پہلے کہی ہوئی بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی پریویس لرننگز کو سسپینڈ کریں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو دل میں اتار سکیں گے. اگر ہم نے پہلے سے جو بھی سوچا ہوا ہوگا کسی حکم کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, ہم نے سوچا ہوگا کہ نہیں ایسے کرنا ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں جو اللہ کا حکم ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا ہوگا, ہمیں اپنی سوچ اور اپنے دل کے اندر ہونے والی بات ہی صحیح لگ رہی ہوگی, اور جو میں آج تک کرتا آیا ہوں وہی مجھے صحیح لگ رہا ہوگا. میں اپنے آپ کو چینج کرنے کے بجائے میں قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کروں گا. میں یہ کوشش کروں گا کہ اچھا یہ جو آیت ہے نا, یا اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا ایکچولی نا یہ مطلب ہے. میں اس کے الٹے سیدھے مطلب نکالنا شروع کروں گا, جسٹ بیکاز میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا. میں کیا کر رہا ہوں گا, میں خود کو ویسا ہی رکھوں گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ نعوذ باللہ میں قرآن کو چینج کرنے کی کوشش کروں. میں اس آیت کے ایسے مطلب نکال رہا ہوں گا کہ وہ آیت جو ہے وہ میرے مطابق ڈھل جائے, جبکہ مجھے ایکچولی کیا کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے, مجھے اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق ڈھالنا ہے, اس حکم کے مطابق ڈھالنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں. تو اللہ کی باتوں کو ماننا بھی ہے, اللہ کے حکم کو, اللہ کی کمانڈز کو اوبے بھی کرنا ہے, اور ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, ان کو دل سے ماننا بھی ہے, یعنی اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو ماننا بھی ہے. اور جب ہم یہ کریں گے تو we will allow the Quran to affect us the way it is supposed to affect us, the way Allah subhanahu wa ta'ala intends for it to affect us. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں وہ ہم قرآن کے تھرو ہی بن سکتے ہیں. تو جب تک ہم قرآن کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اپنی تمام پروگرامنگ ہمارے اندر کر دے, وہ اپنی تمام چیزیں ہمارے اوپر لکھ دے, وہ ہمیں پوری طرح سے چینج کر دے, وہ ہمیں جس طرح ڈھالنا چاہتا ہے, جس طرح مولڈ کرنا چاہتا ہے, جس طرف موڑنا چاہتا ہے, جیسا بنانا چاہتا ہے, ہم پوری طرح سے سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو کہ ہاں قرآن کے تھرو اللہ تعالیٰ مجھے جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں میں ویسا بننے کے لیے تیار ہوں. تو مجھے الاؤ کرنا ہے کہ میں قرآن کو اپنے اوپر افیکٹ کرنے دوں, اپنے اوپر اثر انداز ہونے دوں. اور اس کے لیے اگین جو ہم پچھلی باتیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی پریویس لرننگز کو سسپینڈ کرنا ہے, اپنی سوچ, اپنی پرانے جو بھی ہم جس کو بڑا اپنے آپ کو عالم اگر سمجھتے ہیں تو اس سے زیادہ نالج والا قرآن کو سمجھنا ہے, اللہ کو سمجھنا ہے, اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. اور یہ کرائٹیریا ہے جو کہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا
اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو پرکھنا ہے، اس کے مطابق باقی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ سب غلط ہو سکتی ہیں. دس از دا یارڈ اسٹک جس کے تھرو مجھے باقی ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. باقی اس میں کیا لیسنز ہمیں ملتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی پیشنٹ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل نہیں بننا چاہتا، میں اپنا پیشنس لوز نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے اندر کیا ہے کہ میں اللہ کی اوبیڈینس کے اندر بھی پیشنٹ رہوں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کسی حکم کو ماننے کی توفیق دی ہے تو میں اس پر اللہ سے استقامت بھی مانگوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دل کو ہدایت کے بعد مت پھیریے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر پیشنس کی دعا ہے، اس کے اوپر استقامت کی دعا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اب اس کے اوپر ہمیں پیشنٹ رہنا ہے اللہ کی اوبیڈینس کے اندر. تو ایک تو ہمیں پیشنٹ ہونا ہے، ہمیں اس آیت سے یہ مل رہا ہے، اور پیشنس اللہ کی اوبیڈینس میں بھی، اور پھر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا دین پھیلا رہے تھے، اللہ کا حکم، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اور لوگوں کا آگے سے ریئیکشن کیسا تھا؟ ایک ڈیمیننگ قسم کا ریئیکشن تھا، ایک مذاق اڑانے والا ریئیکشن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام had to bear with those reactions and same did the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی ان ریئیکشنز کے ساتھ بیئر کرنا پڑا جو لوگ الٹے سیدھے ریئیکشنز دے رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ تو ایسی باتیں ہیں، یہ تو الٹی سیدھی باتیں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو ہم اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی بات لوگوں تک پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ اٹس پاسبل. انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ہارش ریئیکشنز جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکیں، ہمیں لوگوں کا مذاق فیس کرنا پڑ سکے، لیکن ہمیں اس پر پیشنس دکھانا ہے، ہمیں اس پر پیشنٹ رہنا ہے، ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے؟ اعوذ باللہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، حفاظت کی دعائیں مانگ کر، اللہ کو سپریم مان کر، اللہ کو اپنا محافظ مان کر، اپنا کریٹر مان کر، اللہ کی توحید کے اوپر اپنا پورا کانسیپٹ کلیئر رکھتے ہوئے، تاکہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگے. میری نیت صاف ہو، میری نیت خالص ہو کہ میں صرف اللہ کے لیے اللہ کا کام کر رہا ہوں. مجھے کوئی نام نہیں بنانا کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں تو میرا کوئی فیم کے اندر کمی آ جائے گی کہ اگر میرا کسی نے مذاق اڑا دیا. نہیں، مجھے اللہ سے اس کا اجر چاہیے، مجھے اللہ سے اس کا ریوارڈ چاہیے، تو میں اس لیے پروٹیکشن بھی اللہ کی مانگ رہا ہوں. اور اگر کسی نے آگے سے اس طرح کا ریئیکشن دیا تو میں اس پہ صبر کر رہا ہوں. میں اللہ کے آگے اللہ سے پناہ بھی مانگ رہا ہوں اور میں اس پہ صبر بھی کر رہا ہوں. اور صبر کس طرح کہ میں آگے سے ان پر غصہ نہ کروں. اور دوسرا صبر کس طرح کہ میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤں اس بات کا مذاق اڑانے میں. یعنی کہ نعوذ باللہ کوئی بندہ اللہ کی بات کے آگے، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی ایسی بات کہہ دے جو کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، وہ میں اس سے کنونس ہو جاؤں، تو مجھے اس چیز پر بھی اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اور مجھے اپنی ہدایت پر بھی جو اللہ نے مجھے دے دی اس پر بھی ثابت قدم رہنا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ایک چیز پہ صحیح چیز کی راہ دکھا دی ہے تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ میرے دل کو ہدایت کے بعد واپس مت پلٹیے گا، ہدایت سے دوبارہ مت پھیریے گا. تو اگر میں کسی کو اللہ کا دین پھیلانے جا رہا ہوں، میں اللہ کی بات کسی تک پہنچانے جا رہا ہوں، اور خدا نہ خواستہ وہ آگے سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو بڑی دین کا فیتھ ہلانے والی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پروٹیکٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ میں اس کو صحیح بات بتانے گیا اور وہ الٹا نعوذ باللہ اس سے افیکٹ ہو کے آ گیا. تو اس چیز کے اوپر مجھے پیشنس رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ سے مدد کس چیز کی مانگنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دیں، مجھے یہ استقامت دیں کہ میں اللہ کا کام کر سکوں. اگر مجھے کوئی اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی بھی قسم کا، تو میں اللہ کی مدد سے ان مشکلات پر اوور کم کر سکوں. اور مجھے اللہ سے اس چیز پر بھی مدد مانگنی ہے کہ میں ان چیزوں پر ثابت قدم رہ سکوں. اور پروٹیکشن، مجھے اللہ کی پروٹیکشن میں آنا ہے. مجھے اللہ سے بہت بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو صحیح سے فالو کروں، اور شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں رہوں.
میں ان برے چیزوں سے دور رہوں، اللہ کی پروٹیکشن کے اندر رہوں، وہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہیں جو مجھے اللہ کے دین سے پھیر سکتی ہیں، جو مجھے ہدایت سے دور رکھ سکتی ہیں، جو مجھے کسی بھی طریقے سے صحیح راستے سے ہٹا سکتی ہیں. تو مجھے اللہ سے پروٹیکشن بھی مانگنی ہے. تو جز 1 میں سے انشاءاللہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی اور سیکھی اس کے اوپر یہ ہے کہ آج کے یہ ہمارے لیسنز ہیں جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، اور جو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے آگے سے اس پر مذاق اڑایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس مذاق کا حصہ نہیں بننے دیا. تو یہ ہمارے جز 1 میں سے جو ہے وہ ڈسکشن اور لیسنز تھے. ناؤ لیٹس موو آن ٹو جز نمبر 2 انشاءاللہ. بسم اللہ. اچھا جی، جز نمبر 2 میں جو آیت ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آیت الکرسی، اینڈ اٹس دا گریٹسٹ آیا ان دا قرآن. آیت الکرسی آیت نمبر 255 جو ہے اس میں ہے، اور آیت نمبر 255 از دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن، بٹ اٹس ناٹ دا لانگیسٹ آیا. اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت بھی سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، which is آیت نمبر 282، اور اس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لین دین کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل میں، یہ سب سے لمبی آیت ہے، تو یو کین امیجن کہ اس میں کتنی ڈیٹیل موجود ہوگی. بہت ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں لین دین کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں لین دین کرنا چاہیے، بٹ دیٹس ناٹ آور ٹاپک آف ڈسکشن ٹوڈے. تو آیت الکرسی از دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن. اٹ از آیت نمبر 255، اور ہم سب کو یہ آیت بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے. اس کا میننگ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی گریٹ آیت ہے، اور اتنی گریٹ آیت کیوں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف نام اور اللہ تعالیٰ کی مختلف ایٹریبیوٹس جو ہے اس کے اندر کورڈ ہیں. مور دین 15 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، اراؤنڈ 15 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کی جو ورچوز ہیں، جو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ برکتیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں بہت ہی زیادہ ہے پروٹیکشن. یعنی رات کو اگر اس کو آیت یہ سونے سے پہلے پڑھ دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک ایک فرشتہ آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو کہ حفاظت کرتا ہے. کتنے لوگوں کو یہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. میں سنس آئی ایم آلسو فرام سائیکالوجی ناٹ سائیکالوجی فار پرٹیکولرلی بٹ مائنڈ سائنسز بیک گراؤنڈ، تو کتنے لوگ اپنے اس پرابلم کا پرابلم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایشو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہم رات کو ڈر جاتے ہیں. تو اس کا کتنا زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سولوشن دے دیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھیں، بیڈ کو جھاڑ کے بیڈ پر آئیں، بسم اللہ پڑھ کے بیڈ کو جھاڑیں اور بیڈ پر آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے. پھر معوذات ہیں جو کہ پڑھ کے سونا چاہیے. تو سونے کے اذکار ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ جب صبح شام کے اذکار ہیں وہ الگ، جو کہ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر پھر پروٹیکشن کے اذکار الگ، اور ان سارے اذکار کے بعد سونے کے اذکار الگ سے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ اتنی زیادہ اللہ کی پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ جس وقت بھی اس کو موقع ملے، جب بھی ہمارا ڈیفنس تھوڑا سا لو ہو، جب بھی ہمارا گارڈ تھوڑا سا ڈاؤن ہو، وہ آ کے اٹیک کر دے، وہ آ کے جو ہے وہ اس پر ہم پر حملہ کر دے، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائے، ہمیں اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت سکھا دی کہ اس آیت کو پڑھ کے ہم اللہ کی پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں. تو سونے کے جو اذکار ہیں، سونے کے جو آداب ہیں جو کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتے ہیں، ان کو کر کے سوئیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہمارے اکثر لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا ان کو ڈر لگتا ہے رات کو سونے میں، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دور ہو جائے گا.
صحیح بخاری کی حدیث میں ہے یہ کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو کہ رات میں اس کی حفاظت کرتا ہے. اچھا، اسی طرح اس سورت کی جو اس آیت کی اتنی جو عظمت ہے، یہ اتنی گریٹنس ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ایک بہت بہترین، بہت زبردست انٹروڈکشن ہے. اور یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ویسا تعارف سمجھنا ہوگا جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. ہم اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اس میں سے نکال نہیں سکتے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرما دیا، ہم نے ویسا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین لانا ہے. ہم اللہ کو اللہ سے زیادہ تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا قرآن کے اندر. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں، ہم اپنے طرف سے اس کے اندر سے چیزیں نکالیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا ہے تو میں اس کا یہ مطلب لے لوں، یہ ایسا ہوگا، یہ بات کا یہ مطلب ہوگا. نہیں، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اور جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں اس پر ویسا اور اتنا ایمان لانا ہے. And this is true for Allah subhanahu wa ta'ala himself. This is true for all the things that are covered in غیب. علم غیب میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ان کے بارے میں. تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا علم غیب کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دو ذرائع سے بتایا، ایک اپنے قرآن کریم کے تھرو، ایک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، یعنی ان کی احادیث مبارکہ کے تھرو. تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا، ہمیں اس کے بارے میں نالج دے دیا، ہم نے اتنا ہی اس پر یقین رکھنا ہے، اتنا ہی اس پر ایمان لانا ہے، اپنی طرف سے بیچ میں سے چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کرنی. تو اس آیت کی بہت زیادہ گریٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا انٹروڈکشن ہے. اور اللہ کا انٹروڈکشن ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ How can we fall in love with someone we don't know? How can we fall in love with someone we don't know? میں کیسے اس پہ اسٹریس کروں کہ ہم کسی کے بارے میں جب کسی سے اپنے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں اور جیسے جیسے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس سے اور پتہ چلے اس کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں مزید جانیں، اور پھر ہم ان سے مزید پوچھتے ہیں جی آپ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں، آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، آپ نے یونیورسٹی کہاں سے پڑھی، ابھی آپ کیا کرتے ہیں. اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ سم تھنگ کامن بٹوین دیم اینڈ اس، اور ہم اس کی بیسس پہ ان کے ساتھ اچھے جو ہے وہ اپنے تعلقات بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں، جب تک ہم اللہ کی پہچان نہیں کریں گے، جب تک ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، ہم کیسے اللہ سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی محبت میں نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کی کمانڈز کو کیسے مانیں گے؟ اللہ کے احکامات کو کیسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اگر صبح فجر کے لیے اٹھنے کا حکم دے رہے ہیں اور مجھے اللہ سے پیار نہیں ہے تو میں کیسے اٹھوں گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھوں گا. اور اگر مجھے اللہ سے پیار ہے تو میں فجر میں اٹھوں گا. اسی طرح اگر میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ کا انٹروڈکشن مجھے ہے، تو مجھے اللہ سے وہ ڈر بھی لگے گا جس کے اللہ تعالیٰ حقدار ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے میں گناہوں سے بھی بچوں گا. تو اللہ کا انٹروڈکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. اس پہ ہماری توحید ڈیپینڈ کرتی ہے، اس پہ ہماری اوبیڈینس ڈیپینڈ کرتی ہے، اس پہ ہماری دنیا کی کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس پہ ہماری آخرت کی کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اس آیت میں بہت زبردست انٹروڈکشن کرایا ہے، اور اس انٹروڈکشن کی وجہ سے بھی یہ آیت بہت گریٹنس والی آیت ہو گئی ہے. پھر اس آیت کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو شروع میں انٹروڈکشن ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا یہی نام یوز فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا اسم اعظم کہلاتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اور اس نام کے تھرو اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ اسم اعظم کیوں کنسیڈر ہوتا ہے، یا اس کو الحی القیوم کا اسم اعظم ہونا کیوں اتنا معنی رکھتا ہے، یا یہی کیوں اسم اعظم کہلاتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، الحی القیوم.
تو میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح سے پہچانوں گا تو میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہی نہیں مانگوں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا ہی نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ کوئی اور الحی القیوم ہے تو ہو ہی نہیں سکتا. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحی القیوم ہے تو میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا. میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اپنے پرابلمز ڈسکس کروں گا، شیئر کروں گا، اور ان کا سلوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے پرابلم کو حل کروں گا، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس ایشو کو ریزالو کرنے کی ریکویسٹ کروں گا. اور میرا پورا یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سو پاورفل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو اللہ کی پہچان مجھے ہوگی تو ہی میں اللہ کو اس طرح سے پکار سکتا ہوں، تو ہی میں اللہ کے ساتھ اس طرح سے اپنا وہ ریلیشن بنا سکتا ہوں کہ جس کے تھرو مجھے سکون حاصل ہو. اور جیسے ہم نے کل کے اس میں لیسن میں بھی دیکھا کہ ہم سورہ فاتحہ ڈسکس کر رہے تھے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اندر بھی میں اپنی ساری جو ہے وہ سبمٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہا تھا کہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں. تو اس بات کو اگر یہاں سے ہم کنیکٹ بھی کریں تو اللہ کے اسم اعظم کے تھرو بھی میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں. اگر میں الحی القیوم کہہ کے پکار رہا ہوں تو آئی نو کہ الحی القیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں صرف اللہ سے مدد مانگوں گا. اینڈ آئی ایم اسٹریسنگ دس سو مچ بیکاز جب میں کسی پرابلم میں آتا ہوں نا، جب میں کسی مصیبت میں آتا ہوں، دیٹ از اے ویری ولنریبل ٹائم فار می. جب کسی بھی شخص کو کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اتنا ڈیسپریٹلی اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا مومنٹ جس کے لیے شیطان بڑا گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس بندے کو کسی مصیبت میں ڈالوں، یا یہ بندہ کسی پرابلم میں آئے اور میں اس کو یہ تھوڑا نرم پڑے، یہ اس کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگائے، اور اس کو اللہ کی مدد اگر فوراً نہ ملے تو یہ تھوڑی سی کوشش کرے گا کہ میں اپنے اللہ کے علاوہ کہیں سے بھی نہ، اگر میں نعوذ باللہ کہیں سے بھی میرا مسئلہ حل ہوتا ہے نا، میں فوراً سے وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں. تو وہ بندہ اس وقت بہت ہی ولنریبل ہے جب وہ کسی پرابلم میں کا شکار ہے. تو دیٹ از دا مومنٹ جب اس کو اپنی توحید اور بھی زیادہ ایمفیسائز کرنی ہے، اس کو اپنی توحید پہ اور بھی زیادہ فوکس کرنا ہے کہ میں اگر پرابلم میں آیا ہوں تو میں اب اور بھی زیادہ اللہ سے ہی مانگوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جو اسم اعظم ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کے اندر ہے، الحی القیوم. اور اس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اس کے تھرو اللہ سے جو بھی مدد مانگی جائے، اللہ سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اچھا جی، یہ جو آیت ہے یہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216. Just a second. آیت نمبر 216 سورہ بقرہ کی ہمیں اتنا دل کو سکون پہنچانے والی آیت ہے، ہمیں پوری طرح سے اللہ پر یقین دلانے والی آیت ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی پرابلم میں آتا ہے تو وہ ولنریبل ہو جاتا ہے، اور شیطان اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ یہ کسی اس طرح کی پرابلم میں آئے تو میں اس کو ایمان سے ہٹاؤں، میں اس کو کسی طرح جو ہے وہ ڈگمگاؤں. تو یہ جو آیت ہے یہ ہمارے دل کو بہت زیادہ سکون پہنچائے گی انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیار سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، کتنے جس میں جس طرح کی ورڈنگز یوز ہوئی ہے، ہم ابھی انشاءاللہ اس سے گزرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہماری تمام پرابلمز حل ہو جائیں گی، ہمیں کسی قسم کی سٹریس نہیں ہوگی، ہم بالکل ریلیکس رہیں گے دنیا میں، اپنی زندگی میں. ہماری لائف میں کچھ بھی ہو رہا ہوگا، جو بھی ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہم اس پہ بالکل ریلیکس ہوں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کے لیے ہم کوشش نہیں کریں اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے، یعنی جس کو ہم قسمت کہہ دیتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ نے یہی لکھا ہوگا،
اور یہ ہم تب کہتے ہیں جب ہم اپنی ساری ایفرٹ کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تھک جاتے ہیں اور اس کے ہماری مرضی کا رزلٹ نہیں آتا، تو ان دی اینڈ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کی یہی مرضی ہوگی. مطلب ہم کنسول کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، تسلی دینے کے لیے یہ ایک بات کہتے ہیں، ہم اپنا ایمان ریوائیو کرنے کے لیے، ہم اللہ پر مزید یقین اپنا پکا کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہتے. تو آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 216، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے پیار سے ایک بڑی پیاری بات سمجھا رہے ہیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. جیسے ہم نے کل کے لیکچر میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر روزے فرض ہونے کا ہمیں بتایا، روزے فرض کرنے کا حکم دیا، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. تو عین ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں دن کا اتنا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر بھوکا پیاسا گزارنا ہے، اور صرف بھوکا پیاسا نہیں گزارنا، جیسا ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو روزے کا تقدس برقرار رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، جس میں جھوٹ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے فرائض پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے بچنا ہے. تو جب ہم یہ پوری طرح سے اللہ کے احکام کو فالو کریں گے تو اٹ مائٹ سیم لائک کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اسی آیت میں ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز مشکل لگے یا بری لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اب اس بات کو ہم چونکہ رمضان کے قریب ہیں اور رمضان کی سیریز کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں اس کو روزے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کو اپنی عام زندگی میں کسی بھی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. میری تمام دعائیں جو کہ فوراً قبول نہیں ہو رہی، وہ تمام وہ تمام باتیں جو کہ فوراً اسی وقت قبول نہیں ہو رہی، وہ قبول نہ ہونا میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے آئی ڈونٹ نو. اور ان تمام باتوں کا کے اوپر اگلی اسی آیت میں آگے ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو اور تمہارے لیے بری ہو. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں کہ میں جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں وہی مانگ رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں اس کو اپنے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی فائدہ مند، بہت ہی بہترین چیز سمجھ رہا ہوں، تو میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ مجھے یہ چیز مل جائے، یا اللہ مجھے یہ چیز دے دیں. اور میں اسے اچھا سمجھ رہا ہوں لیکن وہ میرے لیے بری ہو سکتی ہے. اور میں کسی چیز کو، کوئی چیز جو کہ میں نے نہیں مانگی یا میں چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو ایسا ہو جائے، مجھے یہ چیز نہ ملے وہ چیز مل جائے، اور جو میں سوچ رہا تھا وہ نہیں ملا، اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز دے دی. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور تمہارے لیے اچھی ہو. تو یہ دونوں اس آیت کے یہ دونوں جو پورشنز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں اور سمجھیں تو ہمارا پورا یقین، پورا بھروسہ اللہ پر ہو جائے کہ یار میں دعا مانگوں، ضرور مانگوں، وہ دعا پوری ہو جائے تو بھی میرا فائدہ ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں اگر وہ مجھے نہیں ملتا تو بھی میرا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. اور اس خوبصورت بات کو، اس خوبصورت آیت کو اس سے مزید اچھے طریقے سے اینڈ کرنا صرف ایک ہی طریقے سے پاسبل تھا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، and Allah knows and you don't know. جو اللہ تمہیں دے رہے ہیں وہ تمہارے لیے کتنا اچھا ہے اللہ کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا. جو اللہ تمہیں نہیں دے رہے یا فوراً نہیں دے رہے وہ تمہارے لیے کتنا اچھا یا برا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا. تو اگر میں یہ بلیف اپنے اندر لے آؤں، جیسے ہم نے پہلے بتایا، جیسے میں اپنے ایک ٹیچر کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ماشاءاللہ بہت بہت اچھا کام پاکستان میں کر رہے ہیں مائنڈ سائنسز کے حوالے سے اسپیشلی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام ٹیچرز میرے جتنے بھی ہیں جنہوں نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ
اگر آپ پہلے سے اپنی جو لرننگز ہیں ان کو لے کے چلیں گے اور نیو چیز کوئی آئے گی تو آپ اس کو یا ایکسپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے. اگر وہ پرانی چیز سے میچ کر رہی ہوگی تو آپ اسے ایکسپٹ کر لیں گے, پرانی چیز سے میچ نہیں کرے گی تو آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے. تو آپ نے نیا کیا سیکھا؟ تو ہم نے یہی جو بھی ڈسکس کیا تھوڑی دیر پہلے بھی, جیسے میں نے بتایا یہی بات کہ ہمیں قرآن کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ ہماری ری پروگرامنگ کرے, ہمیں قرآن کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ ہمیں ویسا انسان بنائے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں. تو میں یہ چیزیں قرآن کے جو شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی, ان چیزوں کو لے کے چلوں گا اور قرآن کو آگے پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور اپنے لائف میں امپلیمنٹ کروں گا, تو میں تو ایک انتہائی ریلیکسڈ انسان کے طور پہ زندگی گزاروں گا. میں اتنی پرسکون زندگی گزاروں گا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ صرف اللہ کی, بے شک اللہ کی ذکر میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کے ساتھ جڑ جانے میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو میں صرف منہ سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں, میں اللہ کو پہچانوں نہیں, اللہ پر بھروسہ نہ کروں, اللہ پر ٹرسٹ نہ کروں, تو مجھے کیسا سکون ملے گا؟ تو یہ وہ آیات ہیں, یہ وہ اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں, ہدایتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر انکلوڈ کرنا ہے, انکلکیٹ کرنا ہے, اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے, تاکہ ہم آگے کی زندگی کو بہت ہی پرسکون طریقے سے گزار سکیں. ہم اپنی زندگی میں ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا سکیں, تاکہ ہم اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں, ہم سورس آف انسپریشن بن سکیں ان دوسرے لوگوں کے لیے, یا وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں, یا جو لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے کی ضرورت ہے, ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. تو یہ تمام وہ اللہ کی گائیڈنس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اینڈ ہاؤ لکی آر وی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی گائیڈنس ڈائریکٹ قرآن کے تھرو ہم تک پہنچا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ علم کے خزانے, یہ حکمتوں کے خزانے ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, ہم ان کو نہ پڑھتے ہیں, نہ ہم اس سے فیملیئر ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی سوچ والی بات ہے, ہمیں کتنی فکر والی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو وی شوڈ پونڈر اوور دس کہ یار ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک علم کا خزانہ, حکمتوں کا خزانہ ہمیں نوازا ہوا ہے, اور ہم اس سے مستفید ہی نہیں ہو رہے, ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. تو دس از سم تھنگ آئی ریئلی وانٹ یو اینڈ فار می ایز ویل کہ میں اس پہ ہم اس آیت کو بہت اچھی طرح لے کے چلیں اپنی ساری زندگی کے لیے. اینڈ آئی شوڈ بلیو کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرے اپنے فائدے کے لیے ہے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز دے رہے ہیں, میرا فائدہ ہے اس میں. اگر کوئی چیز مجھے نہیں دے رہے یا فوراً نہیں دے رہے تو اس میں بھی میرا فائدہ ہے. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے, جمع ہو جائے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے, تو ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے آپ کے لیے پہلے سے لکھ دیا ہو. اور اگر ساری دنیا مل کر آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہو. اور اس حدیث مبارکہ کو, اٹس اے لانگ حدیث, اس سے پہلے بھی کچھ پورشن ہے جو کہ میں نے بھی یہاں پر ڈسکس نہیں کیا. اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اینڈ کیا, رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لیے گئے اور صفحے خشک ہو گئے. یعنی جتنا اللہ نے لکھ دیا آپ کے لیے وہ لکھ دیا, اس کو صرف اب تقدیر ہی بدل سکتی ہے, دعا ہی اس تقدیر کو بدل سکتی ہے, باقی کچھ بھی نہیں. تو مجھے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے, مجھے اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے کہ میرے ساتھ اگر میں کچھ مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ مجھے فوراً مل جاتا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. لیکن اگر وہ مجھے فوراً نہیں مل رہا, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے آ رہا ہے, تو وہ بھی میرے اپنے ہی حق میں بہتری ہے. اور یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں. یعنی ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی بات سنتے ہیں.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو ان کو بتائیے کہ میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں تو اپنے بندے کی، جو بندہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے، میں تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیں. اور بے شمار احادیث ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور اگر ہم ان آیات اور ان احادیث کو دیکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ اچھا میں تو ایک فلانی چیز کے لیے اتنی دعا مانگ رہا ہوں، اتنی دعا مانگ رہا ہوں، اور وہ چیز میرے لیے ہو ہی نہیں رہی، تو ہم ان دونوں باتوں کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی اچھی گائیڈنس دی ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں، which means کہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی. اور وہ دعا قبول کس طرح سے ہوتی ہے؟ 3 طریقوں سے ہوتی ہے. ہمارا فوکس ان 3 میں سے صرف ایک طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اگین ہمیں اپنی امید بھی اللہ سے اچھی رکھنی ہے، اور ہمیں اپنا فوکس بھی چینج کرنا ہے. اور اس کے لیے مجھے اپنی پرائر لرننگز کو سسپینڈ کرنا ہوگا، مجھے اپنی پرائر لرننگز کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا، مجھے اس حدیث کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا کہ ہاں دعا تو قبول ہوتی ہے، 3 طریقوں سے ہوتی ہے. میں کیا سمجھتا ہوں کہ دعا صرف اسی طرح قبول ہوتی ہے جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے گی تو تبھی دعا قبول ہوگی، ادروائز دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ میری پرائر لرننگ ہے جو میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو مجھے نکالنا ہے. اور مجھے یہ حدیث، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، دعا اس طرح سے قبول ہوتی ہے. وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے، فوراً مل جائے یا تھوڑے سے ڈیلے کے بعد مل جائے، وہ مل جائے. دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کا، کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے نہ ملے، لیکن اس کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر سے کوئی مصیبت دور کر دے. اور ابھی اگر میں تیسرے طریقے پر نہ جاؤں، یہیں پر ہم رک کے تھوڑی دیر سوچیں اور اس بات کے اوپر ہی اگر غور کریں کہ لیٹ سپوز کوئی بندہ ایک فراری مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے فراری دے دیں، اللہ مجھے فراری دے دیں، یا کوئی ہیوی بائک مانگ رہا ہے، اللہ مجھے ہیوی بائک دے دیں، مجھے ہیوی بائک دے دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہیوی بائک نہیں دے رہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ایک مصیبت اٹھا رہے ہیں. اٹس پاسبل کہ وہ اس کو مل جائے، وہ اس پہ ریس لگا رہا ہو، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اپاہج ہو جائے، معذور ہو جائے، ہینڈی کیپ ہو جائے، یا ایون مر جائے. تو اگر میں اس آیت کو ذہن میں رکھوں، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو اور تمہارے لیے بری ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھوں کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ مجھے مل جائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری کوئی مصیبت دور کر دیں. تو اف گیون دا چوائس، اگر کسی بندے سے کہا جائے کہ ہاں تمہیں ہیوی بائک مل جائے گی یا تمہیں فراری مل جائے گی، لیٹ سپوز، اینڈ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ چلو فراری نہیں، کوئی اور اچھی گاڑی، بہت ہی کوئی زبردست کار، بہت ہی اچھی گاڑی، جو آپ اپنے ذہن میں سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں، اور وہ گاڑی آٹومیٹک ہے، مینوئل نہیں ہے. تو آٹومیٹک گاڑی میں ایک ایکسلریٹر ہوتا ہے اور ایک بریک ہوتی ہے، کلچ نہیں ہوتا. تو آپ کی لیفٹ لیگ جو ہے یا لیفٹ فٹ جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہا ہوتا گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے. تو اگر کہا جائے کہ آپ جو بھی دنیا کی بیسٹ گاڑی آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے، آپ جسٹ وش کریں وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کا جو ہے نا وہ لیفٹ لیگ ہم کاٹ دیں گے. تو آپ چاہیں گے، آپ کہیں میں سائیکل پہ بھی گزارا کر لوں گا، مجھے ٹانگیں اپنی دونوں ہی چاہیے، میں اپنی ٹانگ کے اوپر کمپرومائز کر کے کسی قسم کی گاڑی نہیں لوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں دے رہے تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی بہت بڑی مصیبت بھی تو دور کر رہے ہیں. تو یہ بھی میری دعا قبول ہو رہی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا درجہ ہے. اور اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اس بات کو کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی جو کہ اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہو سکتی، کوئی اور بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھسلتے پھسلتے بچ گئے، واش روم سے وضو کر کے نکلے، اب چپل اتارے، پاؤں گیلا تھا، ٹائل پہ پاؤں سلپ ہوتے ہوتے دوبارہ سنبھل گئے، یا کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ لیا، یا جسٹ ویسے ہی سنبھل گئے، او الحمدللہ وہ بچ گئے، بچے، او شکر.
منہ سے کہنے کا الحمدللہ نہیں، اوے شکر ہے بچ گئے، اوے بچت ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس موقع پر. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مصیبت سے بچایا. اینڈ وی نیور نو کہ یہ ہماری کس دعا کا نتیجہ تھا، یہ وہ کون سی دعا تھی جو اس وقت قبول نہیں ہوئی اور یہ ہمارے آگے آئی اور اس کے ذریعے اللہ نے ہم سے وہ مصیبت دور کر دی. تو دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں. اس آیت کو اور اس حدیث کو لے کر چلیں تو ہم انتہائی پرسکون زندگی گزاریں گے. اور میں مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ یا میرے کوئی بھی جو کولیگز وغیرہ ہیں وہ ہم سب تو پھر بیٹھے ہی رہ جائیں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی آ ہی نہیں رہا کسی پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے, which is a good thing الحمدللہ. بٹ ہم اگر ان چیزوں پر عمل کریں, ہم ان چیزوں پر چلیں تو ہماری زندگی بہت ہی پرسکون ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے جو کہ سب سے زبردست درجہ ہے کہ اس کے ذریعے نہ کوئی وہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی نہیں مل رہی, کوئی مصیبت بھی اس کے تھرو دور نہیں ہو رہی, لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے لیے بچا کر رکھ رہے ہیں. اور میں آخرت میں ہم سب کا ایمان ہے, یقین ہے, ہم نے مرنا ہے, ہم نے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے, ہم نے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا وہ حساب, وہ مرحلہ انتہائی آسان فرما دیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں, ہمیں ہماری نیکیوں کو اپنے پاس محفوظ فرما لے. تو انسان جو دعا کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اس کے مطابق, اس کے میپ آف دا ورلڈ میں, اس کے ذہن کے مطابق, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا کر رکھ رہے ہیں نیکیوں کے طور پر. کس بات کی نیکیاں؟ کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا, وہ اللہ سے مانگتا رہا, اس نے اللہ کے ساتھ امید بنائے رکھی, اور وہ اس نے صبر کیا, اس کو وہ چیز نہیں ملی, اس نے اس پر صبر کیا, اور اس نے اس بات پر صبر کیا کہ وہ اللہ سے مانگتا رہا. تو اللہ نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس کی وہ بات نیکیوں کے طور پر اپنے پاس رکھ لی اور قیامت میں اس کو اس کا ریوارڈ دیا. اینڈ اگر ہم سوچیں کہ مجھے اب اگر چوائس دی جائے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں مجھے فوراً مل جائے یا اس کے بدلے مجھے آخرت میں نیکیاں مل جائیں, تو اگر ہمیں تھوڑی سی بھی سمجھ آ جائے کہ آخرت میں نیکیوں کی کیا ورتھ ہے, ان کی کیا امپورٹنس ہے, تو ہم کیا چیز سلیکٹ کریں گے؟ اپنے آپ سے خود پوچھ لیجئے. جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہاں کی کرنسی ہے نا پیسہ یا گولڈ, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے زیادہ ملنے ہوں تو ہم ان کو حاصل کریں, یا کہیں پر ہماری بچت ہو رہی ہے, ہمارے کچھ پیسے بچ رہے ہیں تو ہم اس راستے کو چوز کریں جہاں سے پیسے بچ رہے ہیں. اینڈ دس از بیکاز اس دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ہمیں بہت عزیز ہے, وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آخرت کی کرنسی ہے وہ ہے نیکیاں, وہ ہے اچھے اعمال. جیسے کہ سورہ ملک میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے کریٹ کیا, اس لیے بنایا کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کر سکیں, ہمیں پرکھ سکیں کہ کون ہم میں سے احسن اعمال کرتا ہے, اچھے اعمال کتنے زیادہ کرتا ہے. اور یہاں پر احسن عملہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اعمال کرتا ہے, اچھے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی اعمال کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا. آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے, ان کی کوالٹی کو دیکھیں گے, ان کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھیں گے. تو مجھے اس بات کا اگر احساس ہو جائے کہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں, آخرت کی کرنسی اچھے اعمال ہیں, اور مجھے آخرت میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال جمع کرنے ہیں آخرت کے لیے, اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال, آخرت کی کرنسی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ میں وہاں پر کامیاب ہو سکوں, تو میں کتنی محنت کروں گا, میں کتنی اس کے لیے اس چیز پر فوکس رکھوں گا اپنا. تو یہ جو دعا کی قبولیت کے 3 درجات ابھی ہم نے حدیث کے مطابق ڈسکس کیے, اور یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 216, ان دونوں کو اگر ہم لے کے چلیں تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے اس میں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بس پوری طرح سے یقین رکھ لیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے
مجھے جو چیز عطا فرما رہے ہیں وہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے، جو چیز مجھے نہیں عطا فرما رہے وہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے، جو چیز مجھے کچھ وقفے سے ڈیلے سے عطا فرما رہے ہیں وہ بھی میرے لیے ٹھیک ہے۔ تو آج کے جو ہم نے ڈسکشن کی اس کے اب ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جو آج کے کنکلوژن، آج کے جو ہم نے ڈسکشن کی اس کے لیسنز جو ہیں، اس میں ہم نے آیت الکرسی کو ڈسکس کیا، جز نمبر 2 کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، جز 1 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو آیت الکرسی ہم نے ڈسکس کی، اس کے ورچوز کو ڈسکس کیا، اس کی برکتوں کو ڈسکس کیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو آیت الکرسی کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمیں ایک پکی عادت بنانی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ مجھے کتنی بھی جلدی ہے، مجھے کتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے، ایٹ لیسٹ میں وہاں پر نماز کی جگہ پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہوں اور میں کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے اٹھوں وہاں سے۔ سنن نسائی، طبرانی اور ابن حبان کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس شخص کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے، یعنی آنکھ بند ہوئی اور جنت میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو؟ تو اس آیت کی، آیت الکرسی کی کتنی اہمیت، کتنی امپورٹنس، کتنی برکتیں ہیں، ہم اس کو حاصل کرنا چاہیں گے تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر نماز کے بعد ضرور بیٹھے رہیں وہاں پر کہ آیت الکرسی پڑھ سکیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، کہ جو شخص نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ اگلی نماز تک اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے۔ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مجھے فلانا بندہ تو نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، اس کے تو اعمال اچھے ہیں ہی نہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ادا ہو، اور دوسری بات یہ کہ نماز کے ساتھ جو دوسری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس طرح کی اذکار وغیرہ، ان کا کتنا اہتمام کر رہا ہے وہ شخص۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نماز پڑھی اور میں دوسری بھی پڑھوں، مجھے اس کی بھی توفیق ہو، اور میں دو نمازوں کے بیچ میں کسی غلط کام میں نہ پڑ جاؤں، میں کسی برائی میں نہ پڑھوں، تو میں ایک تو نماز اچھے سے پڑھوں اور پھر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ آیت الکرسی تو وہاں بیٹھ کے پڑھوں۔ اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں جو کہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، جس میں تسبیحات فاطمہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ چیزیں پڑھوں تو میں ایک نماز کی کتنی برکتیں حاصل کر سکوں گا۔ اچھا، بفور موونگ فارورڈ، یہ ساری باتیں نماز کے بعد کی ہو رہی ہیں، تو امیجن جو نماز پڑھے ہی نہ، یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ بلیسنگز ہیں جو نماز کے بعد حاصل ہوں گی۔ ایک اچھا کام تھا، ایک کرنے کا کام تھا، کر لیا، اب میں کسی اور کام کو کمپیئر کر رہا ہوں، نماز کی بات نہیں کر رہا، ایک کام تھا کر لیا، جیسے دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے، میں نے کسی کی مدد کرنی تھی کر لی، میں نے ماں باپ کے پاؤں دبانے تھے دبا لیا، کسی کو پانی دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو وہ ایک کام، اچھا کام تھا، وہ کر لیا، ہو گیا۔ اب اس کے بعد بس ٹھیک ہے، میں سو کے اٹھا، اگلا دن شروع ہو گیا، میں پھر آفس چلا گیا، یا میں یونیورسٹی چلا گیا، میں کلاسز لینے چلا گیا، جو بھی میرے کام تھے میں کرنے لگ گیا۔ لیکن سبحان اللہ، نماز ایسا عظیم کام ہے کہ وہ اپنی برکتیں لے کے چلتا ہے ساتھ۔ نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد کے اذکار ہیں اور وہ اتنے بابرکت اذکار ہیں کہ وہ اگلی نماز تک بھی اپنا اثر رکھتے ہیں، اور وہ مجھے اللہ کی بلیسنگ کے اندر جوڑے رکھ رہے ہیں۔ مطلب نماز ایسا عمل ہے کہ اس سے جڑے ہوئے جو باقی اعمال ہیں وہ بھی اتنے بابرکت ہو گئے، تو نماز کتنا بابرکت عمل ہوگا۔ تو کوئی شخص اگر نماز ہی نہ پڑھے تو وہ کتنی بلیسنگ سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا تو ایک دوسرے ہی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، وہ بلیسنگ سے کتنا محروم ہو رہا ہے، وہ اللہ کی کتنی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آج کے لیسن سے بھی ان ساری باتوں سے یہ لیسن لینا ہے کہ ہمیں نماز کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، ہمیں نماز کے تھرو اللہ سے جڑنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو ابھی ہم نے دعاؤں کے بارے میں بات کی کہ ہمیں اپنی
دعا کرنی ہے، اللہ سے دعائیں قبول کروانی ہے. دعا کے لیے اس میں اعظم کا ذکر کیا، الحی القیوم، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا ذکر کیا، دعا کی قبولیت کے 3 درجات کا ذکر کیا. تو ان ساری چیزوں کے اندر نماز از انڈرسٹوڈ. یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے، اللہ کے فرائض، اللہ کے بتائے ہوئے فرائض پر عمل کرتا ہے، اللہ نے جو کام فرض کر دیے ان پر چلتا ہے، ان کے بعد وہ اس طرح کے جو دوسرے اعمال ہیں، ایڈیشنل کام ہیں، وہ کرے گا تو وہ اللہ کے مزید قریب ہو جائے گا، وہ اپنا کام اللہ کے تھرو ایزیلی اللہ سے کروا سکے گا. لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کتنی پرابلمز میں گھر جائے گا، یا وہ کتنا اپنی بلیسنگ سے اپنی زندگی کو محروم کرے گا، وہ کتنی پرابلمز کے اندر آ جائے گا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں. آج کے اس لیسن سے، آج کی اس ڈسکشن سے، آج کی ان تمام باتوں سے ہمیں یہ چیز بہت سیریسلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے کہ ہم نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں انشاءاللہ. پھر ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کیسے رکھنا ہے، اللہ پر بلیو کیسے لے کر آنا ہے، ویسے جیسے اللہ نے بتا دیا. اللہ کی وہ انٹروڈکشن ہمیں کرنی ہے جو کہ اللہ نے ہمیں بتا دی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کو جاننے کا یہی سورس ہے. یا ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کے تھرو اللہ کے بارے میں نالج لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ کی انٹروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی احادیث مبارکہ کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 2 سورسز ہیں میرے پاس بینگ اے مسلم کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن لے سکوں. تو مجھے اللہ پر کیسے یقین کرنا ہے، اللہ پر کیسے بلیو کرنا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان 2 سورسز کے تھرو بتا دیا. اس کے علاوہ میں کسی قسم کی چیز اپنی طرف سے ایڈ بھی نہیں کر سکتا اور کسی چیز کو سبٹریکٹ بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرما دے کہ میں الحی القیوم ہوں تو میں کہوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے تو نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. سائنس کے مطابق دیر از آلویز اے بگننگ آف سم تھنگ، ایوری تھنگ جسٹ اسٹارٹس فرام سم ویئر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسٹ اسٹارٹ فرام سم ویئر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا انٹروڈکشن کروا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحی، ہی از ایور، فار ایور اینڈ ایور سنس، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو مجھے ماننا ہے کہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو مجھے اللہ پر کیسا یقین رکھنا ہے؟ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اپنے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو مجھے آج کے لیسن سے ملتی ہے وہ یہ کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی، مجھے اللہ کا اتنا انٹروڈکشن ہو، مجھے اللہ سے اتنی محبت ہو، اتنی پہچان ہو مجھے اللہ کی کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگوں. ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کس بندے کا خیال آتا ہے کہ میں اس سے مدد مانگوں؟ جو میرے بہت قریب ہوتا ہے، جو میرے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، جس میں میں بہت بھروسہ کرتا ہوں، بہت ٹرسٹ کرتا ہوں. کہ مجھے کوئی پرابلم ہے نا، تو اچھا اس میں بھی پرابلمس کے ہمارے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ ہے، موبائل کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے الگ بندہ رکھا ہوگا. تو مجھے گاڑی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں نے الگ بندہ رکھا ہوگا. مجھے کوئی ڈریسنگ کا مسئلہ ہے، مجھے کہیں سے کپڑے خریدنے ہیں تو میں نے ایک الگ بندہ رکھا ہوگا. مجھے فرنیچر لینا ہے، میں نے الگ بندہ رکھا ہوگا. تو ہر کیٹیگری کے حساب سے میرے پاس نا لوگ ہوں گے جن کے اوپر میں بہت ٹرسٹ کرتا ہوں، یا جن کو میں بڑا قابل سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بندے سے مشورہ لینا چاہیے. تو اگر مجھے اللہ کی پہچان ہوگی، مجھے اللہ کا وہ انٹروڈکشن ہوگا کہ جو اللہ نے اپنا بتایا ہے، تو میں اللہ سے مدد مانگوں گا. میں صرف اللہ سے مدد مانگوں گا. مجھے اللہ کافی ہوں گے، مجھے اور کوئی کافی نہیں ہوگا. مجھے صرف اور صرف اللہ کا ہونا میرے لیے انف ہوگا. تو آج کے لیسنز میں ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جیسے آیت الکرسی کا ہم نے ڈسکس کی، تو اس کے اندر اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، تو میرے تمام مسائل کا حل مجھے اللہ سے ملے گا. مجھے اس انٹروڈکشن سے بھی پتہ چل رہا ہے. مجھے اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مجھے اللہ کا ایسا انٹروڈکشن لینا ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہو جائے، مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، اور اللہ نے جتنے کام میرے اوپر فرض کر دیے ہیں وہ میں اللہ کی محبت میں کرنا شروع ہو جاؤں. جیسے مجھے کوئی میرا بہت اچھا دوست ہے، مجھے کسی فیور مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں فوراً کرتا ہوں، ہاں یار یہ کہہ رہا ہے چلو اس کو، تو اس کے لیے تو میں کچھ بھی کر لوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے فیور نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں، اور میں
میری مجال نہیں ہے کہ میں اس حکم کو نہ مانوں، لیکن اگر مجھے اللہ کی پہچان ہوگی، مجھے اللہ سے محبت ہوگی، مجھے اللہ سے پیار ہوگا، تو میں اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کروں گا، اللہ کے ہر حکم کو مانوں گا، اور خوشی خوشی مانوں گا، دل سے مانوں گا، اور بھاگ بھاگ کے مانوں گا کہ میں فوراً فوراً یہ کام کر دوں، میں جلدی جلدی یہ کام کر دوں۔ تو مجھے اللہ کا انٹروڈکشن لینا ہے، مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے اس بارے میں بھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں، مجھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو جن کو اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ قرآن سے جڑنا ہے، اللہ کا انٹروڈکشن حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے اسپرچولی بہت کلوز کرنا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم اللہ سے انٹروڈکشن حاصل کریں، ہم اللہ کی محبت میں آ جائیں، ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اور ہمیں اللہ پر ٹرسٹ بھی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرے لیے کچھ کر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہے ہیں وہ میرے لیے اچھا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فوراً عطا نہیں فرما رہے ہیں وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، یا اس وقت اچھا نہیں ہے، اگر بعد میں چل کے مجھے وہ چیز مل رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر نہیں مل رہی تو بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کی میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ڈسکشن سے، اس ساری بات چیت سے کوئی نہ کوئی خیر کی بات، کوئی نہ کوئی اچھی بات انشاءاللہ ہم سب نے سیکھی ہوگی، اور دعا ہے کہ جو بات اللہ کی توفیق سے ٹھیک بات ہم نے آج ڈسکس کی، اللہ کی توفیق سے کی اللہ کی مدد سے ہی کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمیں اس ٹھیک بات پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ساری ڈسکشن کے اندر کوئی بھی بات کہنے سننے میں اگر غلط ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، یا اللہ وہ بھول کے ہوئی ہے، وہ غلطی سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے معاف فرما دیں، ہم سب کو معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں پکڑیے گا مت، کیونکہ وہ غلطی سے ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سننے والوں کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ ہماری الہدا کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیں، اپنی پروٹیکشن میں رکھیں۔ میری ٹرانسفارمیشن فیملی ہے، میرے یوتھ کلب کے برادرز ہیں، تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو لوگ نیک کام، اچھے کام اللہ کی توفیق سے اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، مزید اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بیمار لوگ ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جلد شفا عطا فرمائے، مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ہمارے عزیز و اقارب جو بھی فوت ہو گئے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نیکیوں سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں مزید نیکیاں لکھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رمضان سے پوری طرح سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت میں، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ۔ انشاءاللہ ہم فرسٹ رمضان کو اب دوبارہ ملاقات کریں گے ایٹ 4:30 انشاءاللہ، تو ہم جز نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ آپ کے کوئی کوشچنز وغیرہ ہوں تو آپ جو گیون واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ I'll try کہ ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ان کا آنسر بھی کریں اور ان کو بھی انکلوڈ کریں۔ جزاک اللہ خیر ایوری ون فار جوائننگ۔ ہوپ ٹو سی یو آن 1st of Ramadan انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔